بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقین کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے آزار اور بہانے پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقین کے مقابلے میں اللہ تعالی نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا تذکرہ آ گیا ہے جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد زرار کی تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء اور نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنا مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا، یعنی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری غلطی ہے، اپنی سستی ہے، اپنی کاہلی ہے۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ سورۃ التوبہ کے بعد سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یونس مکی ہے اور اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے
کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یکایک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آ گئے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلو کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر ہی اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ پر آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہوازاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا، سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ قصے بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کو تنبیہ کی ہے اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔